شیخ عرفات کے بیانات کے لیے IKP شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ جس اللہ رب العالمین کے کہنے پر ہم رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، ہم بند کمرے کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بریانی موجود ہے، ہمارے سامنے چکن ٹکا موجود ہے، ہمارے سامنے جوس موجود ہے، ایک سے ایک چیزیں جو حلال ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم وہ چیز نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ مغرب تک کے رکے رہیے۔ تو آپ جب اس اللہ رب العالمین کے کہنے پر حلال چیزوں سے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں رکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی اللہ رب العالمین کے کہنے پر سال بھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تمام چیزیں جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، ساری زندگی حرام قرار دیا ہے، ہم اور آپ اسی اللہ رب العالمین کے کہنے پر ان حرام چیزوں سے نہیں رکتے ہیں۔ میری آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ جس اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم اور آپ حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو۔ تو اللہ کے واسطے اس رمضان المبارک میں یہ عہد کرے کہ ہم حرام چیزوں سے بچیں گے، ہم حرام کاموں سے بچیں گے، وہ کام کبھی نہیں کریں گے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام کبھی نہیں کریں گے جس سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ آپ تمام ہی لوگ یہ عہد کریں کہ ہم جس اللہ رب العالمین کے کہنے پر رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کے کہنے پر رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ہم حرام چیزوں سے رکیں گے، حرام کاموں سے رکیں گے، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا نفل عبادت کرنا، آپ کا فرض نماز ادا کرنا کچھ کام نہیں آئے گا اگر آپ حرام کے مرتکب ہو۔ میری تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے، اب تک جو کیے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس، اللہ کہتا ہے میرے سامنے رو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس شرط لگاتا ہے اللہ کہ میرے پاس آنا پڑے گا، آپ کو میرے سامنے رونا پڑے گا۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے رونے لگ جائیں گے، اپنے دل کا حال اللہ رب العالمین کو سنانے لگ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور کے پاس دکھڑے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کے پاس جا کے اپنے غم شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دوست اللہ بن جائے گا۔ جس کا دوست اللہ بن جائے گا نا، تو اس کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی اس دھرتی کے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دوست اللہ رب العالمین ہے۔ اپنا غم، اپنی تکلیف، آپ کے دل میں جو بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیز، درد دکھ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شیئر کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ شیئر کرو گے تو آپ کو کہیں بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے آپ ذلیل و رسوا ہو جائے، لیکن اللہ کے سامنے آپ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔